السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 52ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ۔ یہودیوں سے یہ خطاب ہے کہ تم نے ہمارے معجزے دیکھے، ہمارا نبی تمہارے درمیان تھا، اس کے باوجود تم بت پرستی کی طرف چلے گئے، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ شاید تمہیں ہوش آ جائے اور کفران نعمت سے باز آ جاؤ اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگو، شکر گزار بن جاؤ۔ شرک سے توبہ کرنا یعنی ایمان لانا اور شہادتین کا اظہار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شہادتین ہے، اس کا اظہار کرنا، کیونکہ نبیوں کو بھیجے جانے کی وجہ اور دلیل یہی ہے کہ وہ انسانوں کو کفر اور شرک سے، بت پرستی سے نکالیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، سورہ نساء میں یہ اعلان ہے، تو پھر نبیوں کا شرک سے نجات دلانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بخشے ہی گا نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو پھر مقصد کیا ہے نبیوں کا؟ کیوں وہ شرک سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، بالکل صحیح اور برحق بات ہے، نہیں بخشے گا، لیکن یہ اعلان ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شرک کی حالت میں مر جائیں، مشرک مر جائیں، یہاں سے دنیا سے جائیں، مشرکانہ موت آئے، توحید اور یکتا پرستی کی طرف وہ نہ آئیں، ایسے لوگوں کا شرک ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تو اس کا شرک بخشنے کے قابل ہے۔ اس آیت میں جو پیغام ہیں، پہلا پیغام یہ ہے کہ گوشالہ یا بچڑا پوجنے کے جیسے گناہ اتنا عظیم گناہ ہے، ایسا گناہ بھی، ایسا شرک بھی معافی کے قابل ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ کے ذریعے معافی ہو سکتی ہے۔ ثم عفونا عنکم، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو یہ معافی بھی شکر گزاری، یعنی انسان کو اس معافی پر بھی شکر گزار بننا چاہیے۔ ہر حال میں انسان کو خداوند عالم کا شاکر بن کے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 53ویں آیت بھی غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ فرقان کا لفظ جو آیت میں آپ نے سنا، فرقان ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانا جاتا ہے، اور آسمانی کتابوں میں حق کو باطل سے بالکل الگ کرنے، بالکل جدا کیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے، لہٰذا آسمانی کتابوں کو فرقان کہا جاتا ہے۔ البتہ اس جگہ پر فرقان سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں، وہ 9 معجزے جو اس قوم یہود پر آئے ہیں، جناب موسیٰ کے ذریعے جو یہ 9 معجزے آئے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔
یعنی توریت کے علاوہ جو معجزے سرکار حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، ان معجزوں کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتابوں کی طرح حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، باطل سے بچنے کے لیے وہ معجزات بھی سامنے آئے ہیں، بالکل الگ کر کے پیش کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اس آیت میں جو پیغام ہیں، آسمانی کتابیں، پہلا پیغام یہ کہ آسمانی کتابیں حق کو بیان کرتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے باطل کو الگ کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کتابیں حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالتی ہیں، آسمانی کتابیں۔ دوسرا پیغام، اللہ کی جانب سے لوگوں پر حجت تمام کر دی گئی ہے، لیکن لوگ دنیا پرستی میں، اپنی ہوس میں، اپنی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب حق کو قبول نہیں کر رہے۔ یعنی خداوند عالم نے مختلف ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف کتابوں سے، مختلف نبیوں سے حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کر کے واضح طور پر سب کے لیے بیان کر دیا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی کسی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ حق کو نہ پہچان سکے، اتنے طریقے موجود ہیں حق کو پہچاننے کے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے وقتی لذت کے لیے، دنیا کے مختصر فائدے کے لیے، دنیا کی جھوٹی عزت اور شہرت کے لیے، اس ثروت و دولت کے خاطر حق کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بدبختی ہے انسان کی، یہ صرف اور صرف دنیا کی خواہشوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا پیغام اس آیت میں ہے کہ آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا۔ خداوند عالم نے جو معجزے نازل کیے ہیں وہ بھی، جو کتابیں نازل کی ہیں وہ بھی، جو صحیفے نازل کیے ہیں وہ بھی، خداوند عالم کی جو بھی وحی آئی ہے، سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرنا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی کہا لعلکم تہتدون، یعنی لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ یہ اس آیت سے شاید اسی طریقے سے انسان کو زندگی میں، عمل کے میدان میں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کا ہر پیغام بھیجا ہے، ہر انتظام کیا ہے، لہٰذا اگر ہم اب بھی بھٹکے رہے، اب بھی ہم راستے پہ نہ آئیں، تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے، پروردگار کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ ہم ہدایت یافتہ اور ہدایت کے راستے پر چلیں، گمراہی کی راہ پر نہیں۔ یہ آیت ہم سے چیخ چیخ کر، پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہدایت کا پورا انتظام خدا نے کر دیا ہے، کل قیامت میں تمہیں نجات نہیں ملے گی یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی، لہٰذا ہدایت کے راستے پر چل کے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ خدایا ہم کو ہمیشہ اپنی ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔